بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في كلام مجيد: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. تمام تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و جبہ ہے جس نے اس کائنات کی تخلیق کی، اس دنیا کو بنایا اور ہم انسانوں کو اور جنوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اور مقصد بتایا: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کرنے کا طریقہ اللہ رب العالمین نے انسانوں میں سے ہی انبیاء اور رسول کو چنا تاکہ ان کے ذریعے سے انسانوں کو بتائی جائے، صحیح رہنمائی کی جائے کہ کس طریقے سے اللہ کی عبادت کرنی ہے. ہر قوم میں نبی، رسول، پیغمبر بھیجا گیا اسی لیے تاکہ ان کو سیدھا راہ مل سکے جس کی وہ چاہت و حاجت رکھتے ہیں. ہر قوم میں آئے. آخری نبی جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت ملی تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ نبی جو ہیں یہ صرف ایک قوم تک محدود نہیں ہے بلکہ رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، ساری دنیا کے لیے. صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہے بلکہ یہ غیر مسلم کے بھی نبی ہیں، عیسائیوں کے بھی نبی ہیں، یہودیوں کے بھی نبی ہیں. جتنے بھی سروئے زمین پر انسان بستے ہیں اس میں ان سب کے نبی ہیں. کوئی یہ نہ سوچے مسلمانوں کے لیے صرف نبی ہے. تو وہ نبی جن کا نام نامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رحم دل تھے، شفقت رکھتے تھے لوگوں کے لیے. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا ڈنکا بجایا، ساری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا گاڑا، لوگوں تک حق کی بات پہنچی. امن کیسے قائم کرنا ہے اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. عبادت کیسی کرنی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا. تو یہ بہت بڑا احسان ہے انبیاء رسول کا. تمام انبیاء و رسول پر درود و سلام، خصوصاً جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. دوستو، بزرگوں، اللہ کی توفیق سے اللہ رب العالمین نے مجھے ایک موقع دیا پھر لکھنؤ کی سرزمین پر آپ لوگوں سے ملاقات کا. اور آج جس عنوان پہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں بڑا ہی چمکتا ہوا موضوع ہے، دہکتا ہوا موضوع ہے کہ آج 1000 اور 500 روپے کے نوٹ ماننیہ پردھان منتری جی نے بند کر دیا. آج تقریباً 18-19 دن ہو رہا ہوگا. اب 1500 کے نوٹ بند کرنے کے بعد جو ماحول بنا انڈیا کے اندر، گاؤں ہو چاہے شہر ہو، چاہے قصبہ ہو چاہے دیہات ہو، جو ماحول بنا ہے وہ ہم سب جان رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہو رہا ہے. میں آپ کو اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو میرا مقصد ہے کہ لوگوں، پردھان منتری کا آرڈر آیا ہو، رات کو 12 بجے سے 1500 کے نوٹ بند ہو جائیں گے. ہمارے لوگوں کی نیند
اڑ گئی. یہ کیا ہو گیا؟ غریب بیچارہ پریشان ہو گیا کہ اب کیا ہوگا. امیر جو پریشان تو پریشان ہوا ہو، لیکن غریب جو بیچارہ محنت سے خون پسینے سے پیسہ اکٹھا کیا تھا وہ پریشان، اب کیا کریں ہم؟ کسی کو بیٹے کی شادی کرنی، بیٹی کی شادی کرنی ہے، پیسہ بند ہو گیا، اب کیا کرے؟ وہ نفسی کا عالم ہو گیا. لوگ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں ہم؟ رات بھر نیند نہیں آئی ہوگی. صبح ہوتے ہی بستر چھوڑ دیا گیا. کیوں؟ لائن لگنا تھا بینک میں. صبح ہوتے ہی ہم نے بستر کو طلاق دے دیا. وہ آدمی جو کبھی فجر کے لیے نہیں اٹھتا تھا، آج 1500 کے نوٹ کو چینج کرانے کے لیے اس نے اپنے بستر کو چھوڑ دیا. وہ آدمی جو کبھی نماز سے رابطہ نہیں رکھتا تھا، آج وہ پیسے کو چینج کرانے کے لیے، جمع کرانے کے لیے قطار میں کھڑا ہو گیا. جو نماز کے صف بندی میں نماز کے لیے نہیں کھڑا ہوتا تھا، وہ نماز سے بھاگا کرتا تو 1500 کے لیے کھڑا ہو گیا. یہ دنیا کا عالم ہے. ارے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم پر تو رحم کیا ہے، اللہ نے تو تمہیں مہلت دیا ہے. یہ نہیں کہا ہے کہ آج 12 بجے سے قیامت آ جائے گی، تیاری کر لو. اللہ نے تمہیں مہلت دیا 70 سال 80 سال زندگی کی. کتنا بڑا رحم دل ہے وہ کہ تمہیں یہ مہلت دیا ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال لو، سدھار لو. ایسا نہیں کہ ہاں اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا کر کے اب ترنت کہہ دیا کہ اب 12 بجے سے ایگزام شروع ہو جائے گا. اب پریشان ہو جاتے لوگ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرتا تو. لیکن اللہ رب العالمین رحم دل ہے، یہ الرحمن ہے، وہ رحیم ہے. وہ اس نے اپنے بندوں پر رحم فرمایا ہے کہ اس نے مہلت دے دی ہے. لوگوں، پیسے کے پیچھے بھاگنے والوں، اولاد کی محبت میں چور ہونے والوں، میں یہ نہیں کہتا کہ اولاد سے محبت نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایسی بھی محبت نہ ہو کہ اللہ کے ذکر سے غافل کر دے تمہیں، اللہ کے عبادت سے تمہیں غافل کر دے. جیسا کہ ہم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہو تو سنو، ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین یا ایھا الناس بھی کہا ہے، یا ایھا المنافقون بھی کہا ہے، یا ایھا الکافرون بھی کہا ہے. یہ مخصوص لوگوں کے لیے بات ہوتی ہے کہ یا ایھا الناس، یہ تمام لوگوں کے لیے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے سکھ ہو، کوئی بھی ہو، یہ تمام لوگوں کے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بات کی ہے. یا ایھا الناس جہاں پہ خطاب کیا، جہاں پہ کہا یا ایھا الکافرون تو یہ صرف کافروں کے لیے مخاطب ہے. اللہ رب العالمین کافروں سے مخاطب ہے. یا ایھا المنافقون، یہ منافق سے مخاطب ہے اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہارے اولاد کہیں اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے. اللہ اکبر. مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی چیز ہے. یہ مال کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، راتوں دن محنت کرتے ہیں، ہائے مال چاہے حلال کا ہے چاہے حرام کا آنا چاہیے. انسان کی حاجت نہیں ختم ہوتی، قبر تک پہنچ جاتا ہے پھر بھی اس کی حاجت رہتی ہے. حاجت نہیں ختم ہوتی، اس مال کے پیچھے برباد ہے وہ. اللہ رب العالمین ایمان والوں کو مخاطب کرا کہ ایمان والوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اولاد اور مال کے چکر میں پڑ کے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ گے. اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں کہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، وانفقوا، جو ہم نے رزق دیا ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر لو. اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے تمہیں، پیسے سے جو تمہیں نوازا ہے، وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر لو قبل کہ اس کے تم پر موت آ جائے. موت آ جائے اور اس وقت تم کہو کہ اے رب العالمین، کیوں نہ مجھے دنیا میں ایک مہلت دے دی ہوتی کہ میں مال کو خرچ کر کے صالحین میں سے ہو جاتا، صالح لوگوں میں سے ہو جاتا. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے کہ انسان کو اتنی مہلت ملنے کے باوجود بھی کہہ رہا اللہ کیوں نہ مہلت دے دی ہوتی کہ میں صالح لوگوں میں سے ہو جاتا مال خرچ کرنے کے. جب مال تھا، علماء چلا چلا کر بول رہے تھے، خطبہ کرام خطیب چلا چلا کر بول رہے تھے کہ لوگوں اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو. اس وقت ہمارے اندر بخیلی گھسی تھی، ہمارے اندر کنجوسی گھسی تھی، ہمارے اندر شیطانی وسوسہ آیا ہوا تھا کہ مال نہیں خرچ کیا کرتے تھے.
سجا سجا کر رکھا کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں ادا کیا کرتے تھے۔ جب موت آ گئی تب اس کو یاد آ رہا ہے کہ اللہ ایک مہلت دے دی ہوتی کہ ہمرا پور کی سرزمین پر جاتا اور جو مال میرے پاس ہے وہ صدقہ خیرات خوب کرتا میں، تاکہ میں صالح لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہوشیار کیا ہے، ایمان والوں کو ہوشیار ہو جاؤ، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح بخاری کے اندر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ ناقدری کرتے ہیں، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ صحت، دوسری کیا ہے؟ فراغت۔ صحت ہے لیکن اس کی قدر نہیں ہمارے پاس، توانائی ہے، جسم میں پھرتی ہے، گرم جوش ہے، لیکن اس گرم جوشی کو اسلام میں خرچ نہیں کرتے، اسلام کے راہ میں نہیں خرچ کرتے ہیں، اس گرم جوشی کو اللہ کی عبادت میں نہیں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے لیکن فجر کے بستر چھوڑنے کے لیے ہمارے اندر سے مردانگی تک ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر، مرد ہیں ہم لیکن ڈرتے ہیں کیسے اٹھے ٹھنڈی نہ لگ جائے، ہم سردی نہ لگ جائے، گرم گرم لحاف کیسے چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، ہمارے بزرگوں کو دیکھو مسجد میں آتے ہیں رات کی تنہائی میں، ٹھنڈی نگر میں کچھ نہیں ہے، کیمپ ہے، ہم تو صحت والے ہیں، توانائی ہے ہمارے اندر، لیکن پھر بھی ہم فجر میں گول ہوتے ہیں۔ اب کس چیز کا انتظار کرتے ہو دوستو؟ کیا کوئی اور نبی آئیں گے آپ کو سمجھانے کے لیے؟ تو ایسا غلط فہمی میں ہے آپ، کوئی نبی نہیں آنے والے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے، یہی علماء کرام، یہ خطیب آپ کو بتائیں گے۔ اگر اب بھی نہیں باز آئے تو یاد رکھو اللہ رب العالمین جب پکڑے گا، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے دوست، بڑی سخت ہے۔ دنیا میں تو لوگ پکڑ لیں تو ہم چھڑا سکتے ادھر ادھر سے، لیکن اللہ کی پکڑ سے ہمیں کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں پہلی فرصت میں اللہ رب العالمین نے جو صحت دیا اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کرے، حلال کمائی کمائے اور اللہ کے راہ میں خرچ کرے، اللہ کی عبادت گزار بندے بن جائے، اللہ کے چہیتے بن جائے، اللہ کے محبوب بندے بن جائے کہ اللہ رب العالمین سے ہمیں محبت ہو اور اللہ تعالی ہم سے محبت کرے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے، تو اس سے پہلے ہمیں اس کے نبی سے محبت کرنا پڑے گا۔ جب نبی سے محبت کریں گے تو صرف نبی سے ہی نہیں بلکہ نبی کے بعد سے بھی محبت ہونی چاہیے کہ نبی جو بات کہہ دیں گے وہ پتھر کی لکیر ہے، پھر چاہے عالم ہے، چاہے امام ہو، چاہے درویش ہو، چاہے علماء ہو، چاہے خطیب ہو، چاہے پیر ہو، چاہے فقیر ہو، کوئی بھی ہو، ان کی بات نہیں چلے گی جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ کی بات آ جائے گی۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کے لیے اس پر عمل کرے، تبھی تو ہم محبت والے ہیں، تبھی تو ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے۔ وہ دعوے دار نہیں ہو سکتا ہے جو کہے کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، لیکن جب اسے صحیح حدیث دکھائی جائے، نبی علیہ السلام کا فرمان سنایا جائے تو وہ یہ کہے ہمارے امام صاحب نے یہ کہا ہے، تو یاد رکھو اس کی نشانی یہی ہے کہ نبی سے محبت نہیں کرتا ہے، صرف زبانی خرچ ہے اس کے اندر کہ ہمیں نبی سے محبت ہے۔ اس لیے دوستو اللہ رب العالمین نے آپ کو مہلت دی ہے، مہلت دی ہے، اس کو غنیمت سمجھو۔ اللہ رب العالمین اور آپ کو جھنجھوڑتا ہے سورہ عصر کے اندر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ رب العالمین قسم کھاتے ہیں کہ قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے، بے شک انسان خسارے و گھاٹے میں۔ آپ کو سوچنے پہ میں مجبور کروں کہ اللہ رب العالمین قسم زمانے کی کھاتا ہے۔ کیا میں پوچھوں آپ سے، اگر اللہ قسم نہ کھائے تو کیا ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے؟ پھر بھی مانیں گے۔ قسم کھانے کا مقصد اللہ رب العالمین وزن ڈال دیا، یہ سالڈ بات ہے، 110%، 100% یہ سچ بات ہے، وزندار بات ہے۔ اللہ رب العالمین قسم نہیں بھی کھائے گا پھر بھی اس کی بات وزندار ہے، لیکن ہماری جو عادت ہے، انسان کی جو فطرت ہے کہ جب تک دکھتا نہیں وہ بکتا نہیں ہے نا، تو جب تک ہم اسے تسلی نہیں دلاتے وہ چیز ہماری جاتی نہیں۔ جیسے ایک ریٹیلر ہے، جب تک اس کسٹمر کو اپنی تسلی سیٹسفائیڈ نہیں کرے سامان نہیں خریدتا ہے۔ اللہ رب العالمین سیٹسفائیڈ کر دیا تمہیں، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کوئی شک شبہ نہیں، بے شک انسان خسارے و گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، لیکن جو ایمان لے آئے ہیں وہ ایسے ایمان والے نہیں کہ نام عبداللہ عبدالرحمن سید و پٹھان گھر سے تو ایمان والے ہو گئے، نہیں، نام عبداللہ عبدالرحمن ہے تو ہم نبی کے طریقے پہ ہیں، ویسے جیسے اللہ نے حکم دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین
طریقہ محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہناوا ہمارا پہناوا ہونا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ ہمارے طرح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ ہماری طرح بھی ہونی چاہیے، اسی طریقے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے داڑھی کو سجایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اپنے آزار کو ٹخنے کے اوپر رکھو، تو ہمیں ویسے ہی رکھنا ہے۔ نبی کی نماز کبھی ترک نہیں کیا، ہمیں نماز نہیں چھوڑنا ہے، تب تو ہم سچے محب رسول ہیں، تب تو ہم سچے ایمان والے ہیں۔ یاد رکھو، جو نبی کی بات کو نہیں مانتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ چلاتا رہے کہ ہم بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان، نام رکھ لینے سے میرے دوست مسلمان نہیں ہو سکتے ہو۔ اس لیے نام رکھنا کافی نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا، ایمان لاؤ۔ کیسے؟ جیسے صحابہ ایمان لائے تھے، ہدایت چاہتے ہو تو ویسے ایمان لاؤ۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ہدایت تبھی مل سکتی ہے جب تک صحابہ کے نقش قدم ایمان نہ لائے۔ صحابہ جیسے ایمان لایا کرتے تھے، صحابہ جس طریقے سے ایمان لایا کرتے تھے ویسے ایمان لانا کیسے ایمان لایا کرتے تھے؟ صحابہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن تھے، جن کے نام کے پیچھے لگ گیا رضی اللہ عنہ، کیسے لگا؟ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ثمامہ تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے نفرت کیا کرتے تھے، نبی کے پیر مبارک سے بھی نفرت کیا کرتے تھے۔ وہ ثمامہ جب گرفتار ہو گئے، صحابہ نے گرفتار کر کے لے آئے اور کہاں باندھا؟ مسجد نبوی کے ستون میں باندھ دیا۔ وہ ثمامہ چہرہ جھکا کر کہتا ہے کہ سب سے بدترین چہرہ اگر اس دنیا میں ہے نعوذ باللہ تو نبی کا چہرہ ہے، استغفر اللہ۔ وہ ثمامہ چہرہ نہیں اٹھاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ثمامہ اپنے چہرے کو تو اٹھاؤ، چہرہ نہیں اٹھاتا ہے، وہ چہرہ نہیں اٹھاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے 2 بار کہتے، 3 بار کہتے، نہیں اٹھاتا ہے وہ چہرہ، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چہرہ سے پسند نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے آئے، آنے کے بعد اپنے ساتھیوں، اپنے صحابہ سے کہتے ہیں میرے صحابہ، ثمامہ کی رسی بڑی مضبوط بندھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، ثمامہ کی رسی مضبوط بنی ہے۔ یہ نبی جو کافروں پر رحم کرے، یہ نبی جو کافروں کو اچھا سلا درس دے، امن کا درس دے، کہ اتنی بڑی رحم کہ دشمن ہے نبی کا، لیکن نبی کو کتنی رحم دلی ہے کہ اپنے دشمن کی اتنی فکر ہے کہ اپنے صحابہ سے کہہ رہے میرے صحابہ ثمامہ کے رسی کو ڈھیلا کر دو۔ ثمامہ کی رسی ٹائٹ بندھی ہوئی ہے، ڈھیلا کر دیا گیا۔ پھر کچھ دن کے بعد پوچھا گیا ثمامہ کو، وہی جواب، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ثمامہ کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا گیا۔ جیسے چلتے گئے، حالت کیا تھی؟ چل رہے ہیں اپنے قوم کی طرف، دل کھینچا جا رہا ہے نبی کی قوم کی طرف، دل کھینچا جا رہا ہے نبی کی طرف، چل رہے ہیں اپنے قوم کی طرف۔ گئے اپنے قوم میں اور کہیں لوگوں میں چاہتا، ثمامہ چاہتا تو وہیں پر ایمان لے آتا، تب تو تم یہ کہتے کہ نبی کے ڈر سے ایمان لے آئے ہو، اس لیے میں اب ایمان لے آ رہا ہوں۔ اور اگر کوئی سب سے محبوب چہرہ اس دنیا میں ہے تو میرے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک ہے۔ یہ اخلاق پیش کیا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار ہے۔ آج جو ہمیں دہشت گرد کا یہ فتویٰ ٹھوکتے ہیں بیٹھ کے پارلیمنٹ کے اندر، اور اپنی کرسی کو گرم کرنے کے لیے، اپنے نوٹ و ووٹ کو گرم کرنے کے لیے اسلام کو دہشت گرد کہتے ہیں، ان کو اس سبق سے درس لینا چاہیے کہ ہمارا اسلام تو دشمن کے اوپر بھی رحم کرنے کا سبق دیتا ہے کہ دشمن کے اوپر بھی رحم کرو۔ ہمارا اسلام تو وہ ہے جنگ کے حالت میں بھی عورت پر رحم کرنے کا حکم دیتا ہے کہ جب جنگ ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے، بچوں کو مارا نہ جائے، کسی کے پرجا گیر کو نشٹ نہ کیا جائے، کسی کو مندر یا اس کی جو بھی پوجا استھل ہے اس کو نشٹ، اس کو خراب نہ کیا جائے۔ یہ تعلیم میرے نبی کی تعلیم ہے کہ جنگ کے اندر یہ تعلیم دی جا رہی ہے، اور ہمیں کہا جاتا ہے اسلام کے دہشت گرد ہے یہ۔ اللہ اکبر، شرم آنی چاہیے لوگوں، تمہیں شرم آنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا تو ایسے ایمان لاتے تھے صحابہ کرام، اور جب ایمان لے آتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھوک کی بھی حفاظت کیا کرتے تھے صحابہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھوکا کرتے تھے، صحابہ تبرک سمجھ کے لے کر ملنا شروع کر دیتے تھے۔ نبی کی تھوک کی تک کی حفاظت کی ہے، نبی کی سنت کی حفاظت کی ہے، نبی کی فرائض کی حفاظت کی ہے۔ ہم اور آپ نبی کا ڈنکا بجانے والوں، نہ ہم نے سنت کی حفاظت کی، نہ فرائض کی حفاظت کی، نہ نبی کے حسن مبارک کی حفاظت کی، نہ نبی کی پہناوے کی حفاظت کی، اور اپنے آپ کو ہم بڑے سینہ چوڑا کر کے بولتے ہیں مسلمان ہے۔ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے ہمیں۔ صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ کہ نبی کی ایک ایک چیز کی حفاظت کی ہے، تو ایسے ایمان لاؤ۔ اور ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے،
کہ اب ہم ایمان لے آئے ہیں، نماز روزہ کر رہے ہیں پابندی کے ساتھ، تو اب ہم اچھے ہو گئے، صحیح راستے پہ، جنت مل جائے گا؟ نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صالح عمل کرنا پڑے گا ایمان کے ساتھ۔ اور صرف صالح عمل ہی نہیں کہ ہم نماز روزہ پڑھ رہے بس صالح عمل کر رہے، نہیں، وتواصوا بالحق، حق کی دعوت بھی دینا پڑے گا آپ کو۔ حق کی دعوت کیا ہے؟ شرک کی پوسٹ مارٹم کرنا پڑے گا آپ کو، بدعت کو ختم کرنا پڑے گا آپ کو، اور آپ کے اپنے گھر سے شروع کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچاؤ گے؟ کیسے؟ اسی طریقے سے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچایا، لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، سب کو بلایا، بنو کعب کو، بنو قریش کو، سارے قوم والوں کو بلا کر تصدیق پہلے کرائی۔ یہ بتاؤ اگر محمد یہ کہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آئے گا، مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں مانیں گے ہم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ عربی جاننے والے تو سمجھ گئے کہ ایک اللہ کی اگر ہم عبادت کریں گے تو ہم اپنے بزرگوں کو لازم ماننا پڑے گا، اس لیے یہ نبی بلایا تھا۔ ان کے گھر کے ان کے اپنوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر اٹھا کے مارا تھا۔ ہم تو اپنا پتھر، ہم کو تو پڑتا ہی نہیں ہے نا، ہمیں پتھر نہیں پڑتا ہے، پھر بھی ہم اپنے منہ سے حق بات بولنے سے ڈرتے ہیں۔ ہم سے کہا جاتا ہے جہاں بھی پروگرام کرنے جاتا ہوں، محمدی صاحب تھوڑا ماحول کے حساب سے چلو۔ کیا ماحول خراب کرنے کے لیے اسلام آیا ہے؟ ارے اسلام تو وہ ہے کہ جو ماحول کو خوشنما بنانے کے لیے آیا ہے، اسلام تو وہ ہے جو امن و شانتی کا سندیش دینے کے لیے آیا ہے۔ اس کے لیے دباؤ ڈالا جائے کہ ماحول خراب ہے؟ کیا علماء اکرام جو حق کی دعوت لے کر اٹھے وہ ماحول کو خراب کرنے کے لیے آئے؟ نہیں، وہ امن و شانتی قائم کرنے کے لیے ہے۔ یہ ہماری بزدلی ہے جو ہم سے کہلاتی ہے کہ ماحول کے حساب سے بولو۔ ماحول کے حساب بزدلی کیسے آتی ہے؟ من یطیع اللہ والرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اللہ رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑو مت، آپس میں ملڑو مت، ورنہ فتفشلوا وتذهب ريحكم، تمہارے اندر بزدلی آ جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ واقعی میں آج ہمارے اندر بزدلی ہوا اکھڑ گئی ہے۔ کس کے اندر طاقت ہے کہ جا کر حق کی بات بولے؟ اپنے گھر میں تو بول نہیں سکتے، باپ نکال دیں گے، زمین نہیں ملے گا ڈر کے مارے، خاندان میں سے نکل جائیں گے تو جو مال ملنے والا نہیں ملنے والے، نہیں مل پائے گا جہاں حق کی دعوت دیں گے۔ اس ڈر سے ہم شرک اپنے آپ کو سامنے دیکھ رہے، کھلا شرک دیکھ رہے کہ میرے گھر کے میرے والد میری والدہ شرک کر رہی ہے، میری بہنیں شرک کر رہی ہے، میرا بھائی شرک کر رہا ہے، لیکن جرات نہیں ہے کہ بول سکے کہ میرے بھائی میرے بہن میرے ماں میرے باپ یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، یہ بدعت ہے، خرافات ہے، اس سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ رب العالمین پکڑ کر لے گا۔ تو انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ بے شک مشرک کے اوپر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میرے ماں یاد رکھو جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پکارتی ہو، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جس شخص کی موت ایسی حالت میں ہوئی کہ تمام زندگی یا خواجہ چلاتا رہا، تمام زندگی یا دیوا چلاتا رہا، تمام زندگی یا خواجہ میری چلاتا رہا، تو یاد رکھو دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کو بتاؤ اپنے گھر والوں کو، سمجھاؤ، اپنی اصلاح کرو، اپنے گھر والوں کو اصلاح کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سامنے ہمارے والدین جہنم کا ٹھکانہ بن جائے۔ پہلی فرصت میں اپنے گھر کی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنے آل اولاد کی اصلاح کرو، نماز کے بارے میں بتاؤ ان کو، زکوٰۃ حج و صدقات کے بارے میں بتاؤ، ان کے اخلاق درست کرو۔ اخلاق تبھی درست ہوگا میرے بھائی جب ہم اپنے گھر سے وہ ٹیلی ویژن ہٹا دیں گے جس ٹیلی ویژن سے فحاشی یا برائی پھیل رہی ہے، جو برائی پھیل رہی ہے آج ٹیلی ویژن کے ذریعے سے۔ آج ٹیلی ویژن دیکھ دیکھ کے نوجوان بگڑا چلا جا رہا ہے۔ آج اس موبائل کے اندر جو میموری چپ لگتی ہے، جو فحاشی بھری جاتی ہے، جو گانے بھرے جاتے ہیں، آج اس موبائل کے ذریعے سے ہماری نوجوان نسل خراب ہوتی جا رہی ہے، خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اور ہم لوگ دیکھتے نہیں ہیں، جوان لڑکی ہے، بہنا ہے، اس کو ہم نے سیمسنگ کا یہ موبائل دے دیا، لے بہنا استعمال کر۔ کبھی پوچھا میری بہن تو اس موبائل سے کرتی کیا ہے؟ لا تیرا موبائل چیک کروں، تیرا کانٹیکٹ چیک کروں، تیرا فیس بک چیک کروں، تیرا فرینڈ لسٹ چیک کروں۔ کبھی ہم نے سوچا ہماری بہنا کس سائٹ پہ جا رہی ہے؟ کل کو وہی ناک کراتی ہے، یہ بھائی چہرہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتا ہے، یہ باپ چہرہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس مایوسی آنے سے پہلے اپنی اولاد کی اصلاح کر لو، اپنے اولاد کو، اپنے بیٹی کو، اپنے بیٹے کی اصلاح کرو۔ اپنے موبائل تو دو، اچھی چیز ہے، لیکن اس کے ذریعے سے ہم دین کا کام کریں، اس کے ذریعے سے ہم قرآن حدیث کو مطالعہ کریں، قرآن حدیث کو پھیلائیں لوگوں تک بھی۔
وائرل کرے، یہ امن کی دعوت دے لوگوں میں، تاکہ سوشل میڈیا میں جو تیسری آنکھ ہے، جو NIA کی آنکھ ہے، نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی اور ATS اینٹی ٹیررسٹ ایجنسی، یہ تمام لوگوں کی آنکھ واٹس ایپ فیس بک پہ ہوتی ہے، جسے ہم تیسری آنکھ بولتے ہیں۔ اور میں اسی طریقے سے کھلا بولتا ہوں منچ سے بھی کہ میرے بھائی یہ تیسری آنکھ ہے جو ہمیں دیکھتی رہتی ہے کس سے ٹچ میں ہم ہو رہے ہیں، کس سے ہم بات کر رہے ہیں، پورا ریکارڈ ان کے پاس ہوتا ہے، تاکہ ان کے ریکارڈ میں اسلام کی امن اور شانتی کا میسج بھی جائے ان کے پاس۔ ہم ایسا کام کریں کہ شانتی کا میسج جائے، ان کو بھی لگے کہ میں اسلام کو غلط سمجھتا تھا، اسلام کو ہم ٹیررسٹ سمجھتے تھے، اسلام کو ماننے والے کو آتنکواد سمجھتے تھے، لیکن یہ تو بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو بڑی اخلاق کی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو بڑی اچھی اچھی امن و امان کی باتیں کر رہے ہیں، یہ تعلیم دے رہے ہیں شانتی کی، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے رہے ہیں، ان کو بھی یہ لگے۔ اس لیے حق کی دعوت دو، حق کی بات لے کر اٹھو گے تو لوگ تمہاری مخالفت کریں گے۔ برائی کا کام کرنے میں کوئی مخالفت نہیں کرتا ہے، ڈانس کا آپ اسٹیج لگائیے، کوئی مخالفت کرے گا آپ کا؟ ڈانس کا اسٹیج لگانے میں کوئی مخالفت نہیں ہے، لیکن قرآن حدیث کا اسٹیج لگانے پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ یہی مسلمان دشمن بن جاتا ہے مسلمان کا، کہ آج یہ نوبت آ گئی ہے مسلمانوں، شرم کے مارے ڈوب مرو۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر انتشار، ہمارے اندر اختلاف پیدا ہو گئی ہے کہ ہم مسلمان قرآن اور حدیث کو سننے کے لیے، نہ سننے کے لیے پابندی لگاتے ہیں، نہ سننے کے لیے بینڈ لگاتے ہیں، جا کے پرمیشن لیتے ہیں، پرمیشن کینسل کرواتے ہیں کہ ان کا پروگرام نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غلط بات بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو قرآن حدیث کی بات بیان کرے وہ غلط، اور جو ڈانس کا اسٹیج لگائے، جو شرک بدعت پھیلائے، جو امن کو خراب کرنے کا میسج دے رہا ہے، اس دیش کو برباد کرنے کی کوشش کرنے کے لیے میسج دے رہا ہے، اس کے لیے اسٹیج لگا رہا ہے، وہ صحیح ہو گیا، اور جو قرآن حدیث کی دعوت دینے کے لیے اسٹیج لگا رہا ہے وہ غلط۔ اس لیے میرے بھائی پہلی فرصت میں ہم حق کی دعوت دیں، اور جب حق کی دعوت دیں گے تو ہماری مخالفت ہوگی، ہمیں برا بھلا کہا جائے گا، ہمیں الگ الگ القاب سے نوازا جائے گا، ہو سکتا ہماری رشتہ داری بھی ٹوٹ جائے، تو ہمیں رشتہ داری جوڑنا ہے اللہ کے لیے، محلہ کے لیے رشتہ داری نہیں جوڑنا ہے، اللہ کے لیے رشتہ داری، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے ہم آپ سے محبت کریں گے، اور اللہ کے لیے ہم آپ سے دشمنی کر سکتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ایسا ہونا چاہیے۔ ابا ناراض ہو رہے ہیں، ہو جائیں، ان کا حق ہم ادا کریں گے، جو ہمارے اوپر فرض بنتا ہے حق ادا کریں گے، لیکن ان کی بات ہم شرک بدعت پر نہیں مانیں گے، شرک بدعت پر نہیں مانیں گے۔ محلہ ناراض آ رہا ہو جائے، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، حق کی دعوت دیں گے، طرح طرح کی مشکلات آئیں گی، طرح طرح کی پریشانیاں آئیں گی، تو ہمیں وتواصوا بالصبر، صبر کا دامن تھامنا ہے، صبر کا دامن تھامیں گے، اور جب صبر کا دامن تھامیں گے تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ محبوب کرتا ہے صبر کرنے والوں کو۔ اس لیے پہلی فرصت میں اللہ کے پاس جانے کے لیے تیاری کر لو، جس طریقے سے 1500 کے نوٹ چینج کرانے کے لیے تیاری کرتے ہو، پاس بک رکھتے ہو بینک کا، اور وہ کاغذ فل اپ کرتے ہو، لائن پہ لگتے ہو، لڑائی بھی کرتے ہو اس میں، تو اس میں جا کے اصلی تیاری جو کرتے ہو، کل قیامت کے کھڑے ہونے کے لیے کیا تیاری کر کے رکھا ہے؟ اللہ کے پاس جب کھڑے ہو گئے تو کیا تیاری ہے تمہارے پاس؟ کبھی سوچا کیا تیاری ہے؟ 500 روپلی کے لیے تم اتنی تیاری کرتے ہو کہ صبح صبح فجر سے پہلے ہی اٹھ کے لائن لگا لیتے ہو، اتنی نہا دھو کے تیار ہو کے فرسٹ کلاس اور ساری چیز لے کر تیار ہو جاتے ہو، کاغذات وغیرہ لے کے۔ سوچو، میں تمہیں سوچ دے رہا ہوں کہ اللہ کے پاس جانے کے لیے کیا تیاری کر رکھے ہو؟ آپ کے موت کا کوئی بھروسہ ہے؟ کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ امرا پور کے زمین چھوڑے ملیح آباد میں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کیا کر لیں گے آپ؟ اس وقت توبہ کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، اگر بڑھاپا آ گیا تو بات بن سکتی نہیں۔ ہم جوانی میں عبادت کریں، بڑھاپے میں چرپائی توڑنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بڑھاپے میں کرنے کیا کچھ کام ہوتا ہے کیا؟ بڑھاپے میں خالی مسجد سے دوڑ لگانا ہے، کیا فائدہ؟ جوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کے 7 لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے، جس میں سے ایک شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو دیوانی میں نہیں لگایا، اپنی جوانی کو مستانی میں نہیں لگایا، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ میرا بندہ محبوب ہے، عرش کے سائے تلے ہوگا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اپنے عرش کے سائے تلے ایسے نوجوان کو بلائے گا۔ اس لیے نوجوانوں
موت کو غنیمت سمجھو، ہاں زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے آنے سے پہلے۔ زندگی کو، اس زندگی ملی ہے آپ کو، کوئی اس کا بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ جب گھر سے نکلو تو پتہ جیب میں رکھ کے نکلو، آدھار کارڈ، ووٹر آئی ڈی ہے، ڈی ایل وغیرہ جیب میں رکھ کے نکلو، حادثے چہرے کے نشان مٹا دیتے ہیں۔ ہم مر جائیں گے، چہرہ کچل جائے گا، پھٹ جائے گا۔ کتنے ایکسیڈنٹ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سر پھٹ جاتے، چہرہ پہچان میں نہیں آتا کون ہے بھائی، تو آئیڈینٹی سے پتا چلتا ہے کہ فلانا جگہ کا لڑکا ہے۔ اس لیے اس موت کو پتہ نہیں کیسی موت آ جائے، ہمیں تو یہ چاہت ہونی چاہیے کہ ہم شہادت کا درجہ ملے، ہمیں اللہ کے راہ میں جد و جہاد کرتے کرتے شہید ہو جائے، ایسے خوش نصیب بندے بہت کم ملتے ہیں۔ اس لیے جوانوں، اگر چاہتے ہو شہادت کا درجہ تو اٹھو، تمہیں اسلام پکار رہا ہے کہ آؤ، تمہاری ضرورت ہے، یہ چھوڑ دو، دنیا کی جو شہوت بھری زندگی ہے اسے چھوڑ دو، اور وہ تم زندگی میں آ جاؤ جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس زندگی کی تیاری کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ جو بھی ہم نے سنا ہے، باہر سے ہماری ماں اور بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے دوست احباب، یہاں پر جتنے لوگوں نے سنا ہے، اللہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے جو بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہے، جو بھی جانے انجانے میں جو بھی گناہ ہوا ہے، اللہ تو معاف کرنے اور ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے قوم پہ، ہمارے لوگوں پر اپنی رحمت کی بارش کر دے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں، جو قرض دار ہیں، اللہ ان کے قرض کو ادا کر دے۔ اے مولا جو پریشان حال ہیں، جو مصیبت زدہ ہے، جو کیا کہتے ہیں آزمائش میں مبتلا ہیں، اللہ ان کی پریشانی، ان کی مصیبت کو، ان کی آزمائش کو ان سے دور کر دے۔ اے اللہ جو ہمارے بھائی ہمارے ملک کو چھوڑ کے غیر وطن پر ہے، بدیش میں ہے، اللہ ان کی تو حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ان کی تو حفاظت کر، اے اللہ ان کی تو حفاظت کر۔ اے اللہ ہمارے مسلمانوں پہ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ہماری ماؤں کی عزت جو لوٹی جا رہی ہے، ہمارے بچوں کو جو مارا جا رہا ہے، ہماری بہنوں کو جو کاٹا جا رہا ہے، اللہ تو رحم فرماؤ، اللہ تو ان پر رحم فرما۔ اے مولا مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما، اے اللہ حفاظت عطا فرما مسلمانوں کی، بچوں پہ رحم فرما۔ اے مولا ہماری ماں اور بہنوں کی عزت کی حفاظت عطا فرما۔ اے مولا باطل کو یا تو ہدایت دے دے یا اسے نیست نابود کر دے۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، اللہ قبر کے عذاب سے بچا، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا، اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا، اللہ جہنم کی آگ سے بچا۔ اے مولا شیطان کے وسوسے سے بچا، اے مولا شیطان کے وسوسے سے بچا۔ اے مولا جنت میں جنت الفردوس عطا فرما، اے مولا جنت میں جنت الفردوس عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔